حضرت محدث ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی لکھا، اور قصہ لکھنے کے بعد وہ سارے واقعات لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی بد نصیب نے حضرت امام حسین کی شان میں ایک کلمہ بھی گستاخی کا کہا، آخرت میں تو بدلہ ہوگا جو ہوگا، اللہ نے دنیا کے اندر ہی اس کو سزا دی۔ کوئی بندہ جس نے امام حسین کے بارے میں گستاخی کا کلمہ کہا دنیا میں بچ نہیں سکا۔ ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی اس علاقے کا رہنے والا بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت تھا، اس کا حسن مشہور تھا، لوگ اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے، اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد روز بروز اس کا رنگ کالا اور اس کا چہرہ بری طرح سے بدلنا شروع ہوا، انتہائی بدصورت وہ انسان بن گیا۔ کسی نے پوچھا تیرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، میں وہ آدمی تھا جس نے ان کا سر مبارک لے کر رسی سے باندھ کر اپنی سواری پر لٹکا دیا تھا توہین کی غرض سے، اور اس کے بعد سے ہر رات جب میں سوتا ہوں دو آدمی آتے ہیں اور مجھے دھکا دیتے ہوئے آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ آگ میرے چہرے کو جھلسا دیتی ہے، میرا رنگ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میرا حسن بھی ختم ہو گیا، میرا چہرہ تارکول کی طرح کالا ہو گیا۔ دنیا کے اندر ہی اللہ نے اس کی بے ادبی، اس کی گستاخی کی، اس کو سزا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل آخر کے اندر جو خطبہ دیا تھا، تفصیلات سنتے رہتے ہیں۔ خطبے کے بعد چونکہ بہت تھوڑے سی 82 آدمی تھے اور مقابلے کے اندر 22,000 کا لشکر تھا، اور وہ سارے کے سارے تیر اور تلوار سے تیار تھے، یہ بیچارے نہتے تھے، اور بہت چھوٹا سا لشکر تھا جس میں عورتیں بھی تھیں، جس میں بچے بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کے اندر یہ طریقہ کیا کہ اپنے خیموں کے ارد گرد ایک خندق کھود کر اس میں آگ لگا دی تاکہ دشمن جلدی سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ بچاؤ کی ایک صورت کی۔ ایک آدمی سامنے کھڑا تھا، اس بد نصیب نے حضرت امام حسین کو کہا کہ اے حسین، آخرت کی آگ سے پہلے ہی تم نے یہاں آگ تیار کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، آخرت کی آگ اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے۔ یہ کہنا تھا جس اونٹ پر سوار تھا وہ اونٹ بدکا، اس کی رکاب کے اندر اس کا پاؤں پھنسا رہ گیا، وہ بھاگتا رہا، کبھی اس کا سر پتھر کے ساتھ ٹکرایا، کبھی اس کا جسم ٹکرایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اسی خندق کے اندر جو آگ سے بھری ہوئی تھی اس کے اندر وہ گرنا شروع ہوا۔ ایک آدمی نے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے حسین، فرات دیکھتے ہیں یہ پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس بد نصیب پر ایسی پیاس کو مسلط کیا، یہ ہر وقت چیختا تھا او لوگوں مجھے پیاس نے مار ڈالا۔ لوگ اس کو پانی پلاتے، اس کو دودھ پلاتے، اس کو شربت پلاتے، مٹکے کے مٹکے پی جاتا۔ اس کا پیٹ اونٹ کے پیٹ کی طرح ہو گیا، پھٹ گیا، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اللہ پاک کا اصول ہے کہ جو گستاخی کرتے ہیں، جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، اللہ پاک کے فضل کا دروازہ ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے بند ہوا کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابن زیاد نے، بدبخت نے، جب سر کو کاٹ دیا اور پھر اس سر کو لے کر یزید کے دربار میں جانے کے لیے، چونکہ دور تھا دربار، سفر تھا کافی سارا، اس سر کو لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا۔ جب ٹھہر گئے تو وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار پر لکھا ہوا دیکھا کیف ترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ ایسے لوگ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی امید کیسے رکھتے ہیں جنہوں نے انہی کے نواسے کو قتل کیا ہے؟ کس منہ سے جائیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ کیسے امید رکھیں گے؟ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی کا مہمان بن گیا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون آدمی ہے۔ اس زمانے میں ریسٹورنٹ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، کہیں مسافر جاتا تھا تو کسی کے گھر میں مہمان بن جاتے تھے۔
میں کسی شہر میں گیا، وہاں ایک آدمی نے میری مہمانی کی، میں اس کے گھر ٹھہر گیا۔ رات کو باتوں میں نے کہا کہ جو بندے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ذرا سا بھی جس کا حصہ ہے، اس کو بہت بری موت آئی ہے۔ تو وہ میزبان جو تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، میں بھی شریک تھا اس میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو سدی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا کہ اس نے کتنا منہ پھٹ آدمی ہے، کیسے اس نے ایک دم کہہ دیا۔ بس یہ کہنے کے بعد ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ وہ چراغ ٹمٹمانا شروع ہوا، یہ اٹھا چراغ کو درست کرنے لگا، اس کی آگ اس کو کپڑوں کو لگ گئی۔ اب یہ بھاگا دریائے فرات قریب تھا، وہاں جا کر اس نے ڈبکی لگائی، ڈوب کر مر گیا، اسی وقت اس کی موت مقدر ہو گئی۔ اللہ نے ڈھیل دی تھی، اللہ ڈھیل دیتے ہیں جب تک اللہ چاہتے ہیں، مجرم لوگ بچا نہیں کرتے۔ ڈھیل اور چیز ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل کا معاملہ ہوتا ہے، توبہ کر لے، اللہ مہربان ہے، توبہ کر لے، نہیں بندہ کرتا تو آخر پکڑ لیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ ڈھیل دیتے ہیں اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پکڑتے ہیں نا، پھر کسی ظالم کو چھوڑا نہیں کرتے، ہماری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ چھوٹ کر بھاگ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاتھ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ منصور ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کا دھڑ انسانوں جیسا تھا، اس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا، چھپ کر رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اور کچھ نہیں، میں تو پتہ نہیں میرے دل کے اندر نفرت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی، اور میں جو ہے بطور وظیفہ کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کہتا اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ ان پر، یہ الفاظ میں کہا کرتا تھا۔ کوئی نقل کفر کو اللہ ایسے کلمات سے محفوظ فرمائے۔ ایک رات خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضرت حسن نے مجھے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ، نانا جان یہ بندہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے۔ آپ نے وہیں سے تھوک دیا۔ اس کے فوراً بعد میں سب اٹھا ہوں تو میرا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکے گی کہ پورا خاندان اس معرکے کے اندر شہید ہوتا ہے، بھائی بھتیجوں کی تعداد 34 ہے، اور اللہ پاک بہت ساری چیزیں اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، بدلے کی جگہ اللہ نے مرنے کے بعد رکھی ہے، لیکن کچھ چیزیں دنیا کے اندر ہی نظر آ جایا کرتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا گھرانہ شہید ہوتا ہے، نرینہ اولاد صرف ایک بچتی ہے، ایک بیٹا بچتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام زین العابدین جن کا لقب ہے، ان کا نام بھی علی تھا۔ یہ باقی بچتے ہیں، بہت چھوٹے تھے، بیمار تھے کسی وجہ سے، یہ شہید نہیں ہوئے، ان کو کیسے انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک نرینہ اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی ہے، اور یزید کے 20 بچے تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ یزید کے 5 بیٹیاں تھیں، 15 بیٹے تھے، 15 بیٹے تھے یزید کے اس وقت، 5 بیٹیاں تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا صرف نرینہ اولاد میں سے ایک بیٹا باقی بچا۔ اللہ پاک نے ایسی برکت دی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آج بھی پوری دنیا کے اندر ملتی ہے، اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بدلہ ہر ایک کو نہیں ملتا، دنیا عمل کی جگہ ہے، لیکن اللہ پاک کچھ نہ کچھ دکھا دیا کرتے ہیں۔ قابیل نے جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قتل بھائی ہوا ہے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قابیل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ خسارے والا قابیل بنا، قتل کرنے والے کو نہیں کہا، قتل ہونے والے کو نہیں کہا کہ یہ خسارے میں گیا، قتل کرنے والے کو کہا۔ بہت سارے بدبختوں نے اپنی حکومت کے نشے کے اندر، اقتدار کے نشے کے اندر، مال کے نشے کے اندر جب اندھے ہو کر چلتے ہیں، دنیا کے اندر بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن اللہ دنیا ہی کے اندر ان کو نیچا کیا کرتے ہیں۔